آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کو کہ انہوں نے اپوزیشن کی زبانوں میں گیدڑ کی زبان ڈال دی ہے اور یہ سارے مل کے اون کر کے واپس گئے۔ یہ اون کا نعرے جو ہے نا یہ تو گیدڑ لگاتے ہیں، لیکن اگر پارٹی کہے کہ لگانا ہے تو پھر گیدڑ بن جائیں گے۔ ان کے شور سے، ان کے اس ہنگامے سے چوری کو چوری کہا جائے گا، اس چوری سے یہ نہیں بچ سکیں گے۔ مزید تفصیلات کے لیے چلتے ہیں اپنے رپورٹر کے پاس۔ جی بتائیے گا کہ ابھی تک کی جو معلومات ہیں اس کے علاوہ آپ اس میں کیا اضافہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، آج پارلیمنٹ کا جو ایوان بالا ہے وہ مچھلی منڈی کا منظر پیش کر رہا تھا، کیونکہ اپوزیشن کی جانب سے شیر اور گیدڑ کا تذکرہ کیا گیا اور او کی آوازیں نکالی گئیں۔ سب سے پہلے اپوزیشن لیڈر شبلی فراز تھے، انہوں نے یہ کہا کہ آج 14 جنوری ہے اور آج ہی کے روز انتخابی نشان چھینا گیا تھا پی ٹی آئی سے۔ پھر انہوں نے طنز کیا احسن اقبال کی جانب، انہوں نے کہا کہ ایک شخص ایسے ہیں جو کہ نیا چورن بیچنا شروع ہو جاتے ہیں، کبھی پروگرام 2025 اور کبھی اڑان پاکستان، اور اس پر احسن اقبال بھی جو ہے وہ برہم ہوئے۔ انہوں نے احتجاج کیا کہ گیدڑ کے نام سے تشبیہ دی گئی ہے پاکستان کی معیشت کو اور یہ کہنا درست نہیں ہے، اور اعظم نذیر تاڑر جو ہیں انہوں نے بھی احسن اقبال کا ساتھ دیا اور اس پر انہوں نے کھڑے ہو کے نشستوں پر احتجاج کیا کہ اپنے الفاظ واپس لیں۔ اس کے بعد جو شبلی فراز ہیں انہوں نے بے گناہی ثابت کرنے کی کوشش کی عمران خان اور جو بشرا بی بی ہیں، انہوں نے کہا کہ 190 ملین پاؤنڈ جو ہے اس میں کوئی پیسہ ان کی ذاتی جیب میں نہیں گیا۔ اس کے بعد جو اپوزیشن اراکین ہیں انہوں نے احتجاج کرنا شروع کیا کہ وہ اعجاز چودھری اور ان کے باقی اراکین جو ہیں ان کے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کیے گئے تھے، اور اس لحاظ سے انہوں نے کہا کہ یہ ایوان کی توہین ہے۔ پھر احسن اقبال نشست سے کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنی جو جواب دیا اس میں انہوں نے کہا کہ یہ سیرت کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو چوری کا پیسہ ہے اس سے القادر یونیورسٹی یہ بنانے کی انہوں نے کوشش کی اور اس سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، لیکن اصل میں اس پیسے سے یہ سیرت کا نام بدنام کر رہے ہیں۔ اس پیسے سے یہ ممکن نہیں تھا، حلال کے پیسے سے ایسی 10 یونیورسٹیاں بن سکتی ہیں، لیکن انہوں نے چوری کی ہے، ان کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ 64 ارب روپے کا یہ معاملہ ہے، صرف القادر ٹرسٹ کا معاملہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اپوزیشن اراکین جو ہیں وہ احتجاج کرتے رہے اور وہ ایوان سے چلے گئے۔ اس کے بعد اعظم نذیر تاڑر نے کہا کہ وزیر اعظم نے ان کو صحیح کام پہ لگا دیا ہے، ان پہ مجھے ترس آتا ہے کہ یہ اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ اپنے کیریئر کی پیک کے اوپر ہیں اور یہ گیدڑ کی آوازیں نکال رہے ہیں ایوان کے اندر۔ لیکن ہاؤس کا جو سیشن کا جو اختتام ہے وہ اچھا ہوا کہ نائب وزیر اعظم جو ہیں اسحاق ڈار، انہوں نے کہا کہ یورپی یونین کے بعد اب یو کے کی جو فلائٹس ہیں وہ بھی ریسٹور ہونے والی ہیں۔ یو کے کی حکومت سے ہماری بات چیت ہو گئی ہے اور ان قریب یو کے کی فلائٹس اور اس کے بعد امریکہ اور کینیڈا تک فلائٹس جو ہیں پی آئی اے کی وہ ریسٹور ہو جائیں گی۔ یہ تو ہوئی آج کی بڑی خبر۔ اب آئیے، ہر خبر کے اندر ایک خبر ہے۔ آپ نے فیک نیوز کے بارے میں بہت سنا ہوگا۔ فیک نیوز موجود ہے، ٹرولنگ موجود ہے، ویشس پرسنل اٹیکس موجود ہیں۔ ہماری سینئر صحافی اور کولیگ آسمہ شیرازی کے خلاف امریکہ سے بیٹھے ہوئے پی ٹی آئی کے ایک کارکن نے غلاظت کے انبار لگانے کی کوشش کی۔ آسمہ شیرازی نے بڑی جرأت کا مظاہرہ کیا، عموماً بہت ڈٹرمنیشن کے ساتھ لیکن ضبط کے ساتھ وہ اپنا کام کرتی ہیں، لیکن اس مرتبہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ منہ توڑ جواب دیا جائے گا، اور منہ تو پتہ نہیں ٹوٹا ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اس منہ کا کام ٹوٹنا نہیں ہے، بس وہی کام کرنا ہے جو وہ کرتے ہیں، لیکن جواب ضرور ملا۔ تو میں آسمہ کو دعوت دی ہے اور اس کے بعد ہم پینل سے بھی آپ کو متعارف کروائیں گے جو فیک نیوز کے بارے میں، ٹرولنگ کے بارے میں بات کریں گے۔ تو آسمہ، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ پہلے تو یہ بتائیے گا ذرا ویور کو بتانے کے لیے کہ یہ معاملہ سارا شروع کیسے ہوا، اور پھر میں آپ کے رد عمل پر آؤں گا۔ گو ہیڈ۔ جی بہت شکریہ طلعت صاحب، آپ نے بہت پہلے بھی سپورٹ کیا، ابھی بھی آپ کی سپورٹ ہے اور اس معاملے کے اوپر ظاہر ہے کہ چاہیے، لیکن یہ کلیئر ایک کیس ہے مسوجنی کا۔ خواتین کے خلاف آپ جس طرح سے حملے ان پہ کرتے ہیں، ان کی صنف کو مرکز بنا کے، میں یہ کوئی وکٹم کارڈ نہ کھیل سکتی ہوں، نہ کھیلنا چاہتی ہوں، نہ میں کھیلوں گی، لیکن یہ ایک تواتر کے ساتھ جو ہے وہ ہو رہا ہے، اور یہ میرے خلاف بھی ایک باقاعدہ منظم مہم جو ہے وہ تقریباً گزشتہ 5 برس سے یا اس سے زیادہ ہی آپ کہہ سکتے ہیں وہ چل رہی ہے۔ مختلف قسم کے الزامات، کردار کشی اور بہتان، نہ ختم ہونے والا سلسلہ جو ہے وہ چلایا جاتا رہا ہے، چل رہا ہے، اور ہمارا کام تنقید کرنا ہے۔ ہم پالیسیز پہ تنقید کرتے ہیں، ہم حکومتوں پہ تنقید کرتے ہیں، ہم اسٹیبلشمنٹس پہ تنقید کرتے ہیں، ہم سیاسی جماعتوں پہ تنقید کرتے ہیں۔ کوئی بھی مقدس گائے ہمارے لیے نہیں ہے، لیکن اس
तनकीद को बुनियाद की वजह से, यानी उसको बर्दाश्त करने की बजाय उसके ऊपर एक मुहिम चलाना, उसके ऊपर गलाजत का अंबार लगाना, और सबसे बड़ी बात ये कि फ़ेक न्यूज़ के ऊपर, फेक पोस्टर्स के ऊपर जो है वो आप एक नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करना, मेरा ख्याल है कि ये एक लिमिट है जो कि क्रॉस की गई है। और ये भी जो मामला था उसमें भी एक फ़ेक पोस्टर उठाया गया, उसके ऊपर एक नाजेबा सा जुमला लिखा गया, वो मेरे नाम के साथ मंसूब किया गया। मेरा जो व्लॉग है यूट्यूब के ऊपर जिसमें कि तज़किरा ही नहीं था इस सारे मामले का, उसको उसके साथ मंसूब किया गया कि वो जो मिसरा भी है कि वो नागवार बाद जिसका कहीं जिक्र ना था, वो बात मेरे नाम से मंसूब की गई और उस मंसूब शुदा बात को फैलाया गया और उसके ऊपर जो है वो मुझे गालियाँ दी गई हैं। मेरे साथ जो है मेरे खिलाफ जो है पूरी ऑर्गेनाइज्ड मुहिम जो है मुझे मेरी किरदार कुशी की या मुझे डिस्क्रेडिट करने की जो कि चल रही है और अनफॉर्चुनेटली ये मुहिम जो है ये तहरीके इंसाफ के कोर कमेटी के मेंबर हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, जो भागे हुए यहाँ से, वो एक बाकायदा एक मुहिम जो है वो चला रहे हैं। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, तहरीके इंसाफ को भी इसका नुकसान हुआ है, होगा। जब तक आप सहाफ़ियों को इजाज़त नहीं देते, जब तक सहाफ़ियों को तनकीद करने की आज़ादी नहीं मिलती, हम नहीं कह सकते कि इस तरह की जो सहाफ़त है, इस तरह सहाफ़त या आज़ादी राय जो है वो परवान चढ़ सकती है। तो मेरा ख्याल है ये सिर्फ मेरे खिलाफ नहीं, अहम बात यह है कि पाकिस्तान की बहुत सारी ख़वातीन और इवन हज़रात खुद आपके ख़िलाफ़ भी जिस तरह से मुहिम चलाते रहे हैं, ये एक बाकायदा सोची समझी मुनज़्ज़म साजिश है या सोच है। ये सिलसिला बंद होना चाहिए। कम से कम मैं तो ज़रूर रेजिस्ट करूँगी, और कोई करे या ना करे, कि ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो है ये इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। कोई भी ख़वातीन हो, वो PTI की ख़वातीन हो, PMLN की हो, पीपल्स पार्टी की हो, वो सहाफ़ी हो, वो आपको पसंद नहीं है, आपकी शक्लें आपको उनकी पसंद नहीं आती, उसके बावजूद आपको ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि आप उनकी किरदार कुशी करें और उनको इंटिमिडेट करें, उनको डराएं, धमकाएं और उनको हरासा करें। अच्छा, अब आ जाएँ आपके रद्द-ए-अमल पर। मैंने अपने ओपनिंग में बताया कि आप बड़े ज़ब्त के साथ काम करती हैं और खामख्वाह तनाज़ुं में आप नहीं पड़ती, और एहतियात और जो अक्लमंदाना इज्तनाब है वो बरतती हैं। लेकिन इस मरतबा आपने ये फ़ैसला किया कि इसका जवाब देना चाहिए, तो इस फ़ैसले के क्या मुहर्रिकात हैं? मेरे ख्याल है तलत साहब एक मतलब एक वक्त होता है, एक पूरी आपकी जब इतनी मुनज़्ज़म कैंपेन है और आप उसका जवाब भी नहीं देते, आप उसके ऊपर बात भी नहीं करते, फिर एक ज़ब्त जो है किसी लम्हे पे आके टूट भी जाता है। मैं ये नहीं कहती कि मैंने ज़ब्त टूटा है, मैंने बाकायदा सोच समझ के जवाब दिया है, और उसकी वजह ये कि इनफ इज़ इनफ। अब ये जो एक तरह से हमारी सिन्फ की बुनियाद पे, हमारी जिन्स की बुनियाद के ऊपर आप रकीक हमले करते चले जाएँ और आप उसको बर्दाश्त करें, तो मेरा ख्याल है कि ये एक मैंने ये इनिशिएटिव लिया है और मैं इसके ऊपर बात करूँगी, करती रहूँगी कि आप कहीं पे भी, हमारा काम है मज़लूमों के लिए बात करें, मैं अपने लिए बात कम करूँगी, करती हूँ हमेशा, लेकिन जो ख़वातीन को जिस तरह से निशाना बनाया जाता है उसके ऊपर तो कोई ज़ीरो टॉलरेंस। और ये ज़ीरो टॉलरेंस जो है ये ख़वातीन तमाम जितनी भी सियासी जमातों की ख़वातीन है ये उनके लिए भी है, ये सिर्फ ख़वातीन सहाफ़ियों के लिए नहीं है। जितनी भी सियासी जमातें हैं, अगर उनके ख़िलाफ़ कोई इस तरह के रकीक जुमले, पहले भी हमेशा उसको रेजिस्ट किया है और अब भी करेंगे। और उसकी वजह है कि जब आप एक बड़े तबके को, क्योंकि देखिए सहाफ़त के अंदर भी ख़वातीन की एक बड़ी तादाद है, उनको बहुत सारी ख़वातीन को मैं ख़ुद जानती हूँ तलत साहब, जिन्होंने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर आना छोड़ दिया, जिन्होंने ओपनली बोलना छोड़ दिया है, क्योंकि अगर वो मुझे निशाने इबरत बनाते हैं कि भाई इतनी मैं बहुत अरसे से मीडिया के अंदर हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं बर्दाश्त करती हूँ, मुझे लोग सपोर्ट भी देते हैं, अगर वो मुझे निशाने इबरत बनाने के लिए टारगेट करते हैं तो ज़ाहिर है कि बाकी जो ख़वातीन हैं, जो बच्चियाँ हैं, जो नई आई हैं इस प्रोफेशन के अंदर, वो डर जाती हैं, वो इसके ऊपर जवाब नहीं देती हैं, वो इन प्लेटफॉर्म्स पे आना छोड़ देती हैं, वो तनकीद करना छोड़ देती हैं कि आपने PTI पे तनकीद की है या आपने किसी सियासी जमात पे तनकीद की है तो अब आपको निशाने इबरत बनाया जाएगा क्योंकि उनकी जो सीनियर हैं उनके साथ ये हो रहा है, या एक निस्बतन स्ट्रॉन्ग जो ख़वातीन हैं उनको जब टारगेट किया जाता है तो जो जूनियर्स आते हैं फिर वो डर जाते हैं। तो ये हुआ है, तो मेरा ख्याल है कि मैंने तो इसको बहुत सोच समझ के जवाब दिया है और इसके मुताबिक इंशाअल्लाह आइंदा भी उनको जवाब, अगर ऐसा कोई होगा तो उनको जवाब मिलता रहेगा, हर फोरम पे मिलेगा और हर तरीके से मिलेगा। आइए नाज़रीन, अब हम
اس معاملے کی بات کرتے ہیں جو ہر معاملے کے اندر بیٹھا ہوا ہے آج کل. وہ معاملہ کیا ہے؟ وہ ہے جھوٹی خبروں کا، وہ معاملہ ہے ٹرولنگ کا، وہ معاملہ ہے پروپیگنڈا کا، وہ معاملہ ہے لوگوں کو بڑے پیمانے پر اور اجتماعی طور پر گمراہ کرنے کا. اور گمراہ کن تصاویر بھی ہیں، گمراہ کن AI جنریٹڈ امیجز بھی ہیں، گمراہ کن خبریں بھی ہیں جو افواہوں پر مبنی ہیں لیکن خبروں کے طرز پر وہ پیریڈ کرتی ہیں، ہر طرف پھیلتی ہیں. اس معاملے کو ہم نے ٹیکل کرنا ہوگا. یہ ہماری سیاست کو، معیشت کو، معاشرت کو، صحافت کو، خارجہ پالیسی کو، دفاعی پالیسی کو براہ راست افیکٹ کرتا ہے. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہم بامز کے ساتھ اور میزائل کے ساتھ تو ڈیل کر سکتے ہیں، دہشت گردوں کے ساتھ ہم ڈیل کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو سائلنٹ انیمیکل فورس ہے جو ان تمام محاذوں کے اوپر ہمارے اوپر حملہ آور ہے، اس کو ہم ٹیکل کرنے کا جب سوچتے ہیں تو لرز جاتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے ہاتھ سے باہر کی گیم ہے. یہ بارڈر پار سے بھی چلتا ہے. تو فیک نیوز، پروپیگنڈا اور اس طرح کے معاملات کے اوپر جو ہم نے پینل مرتب کیا اس کا تعارف ہم کروا دیتے ہیں. ہمارے پاس ربیہ شہزاد موجود ہیں، اینکر نیو نیوز. آپ کا بہت شکریہ جی، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ثاقب تنویر صاحب، سوشل میڈیا ایڈیٹر، انڈیپینڈنٹ اردو، آپ کا بھی بہت شکریہ. اسد بیگ ہیں، فاؤنڈر ہیں میڈیا میٹرز فار ڈیموکریسی. بڑی زبردست تنظیم ہے، بہت اچھا کام کر رہی ہے. تحقیقاتی طور پر ہم ان کی رپورٹس کو بڑے غور و خوض سے پڑھتے ہیں، مستفید ہوتے ہیں. اسد، آپ کا شکریہ. طلحہ احد CEO ہیں TCM کے پاتھ بریکنگ پلیٹ فارم ہے جس نے پاکستان میں ایک نیا بینچ مارک سیٹ کیا ہے کہ نیوز کو ٹریٹ کیسے کیا جاتا ہے. تو طلحہ، تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. لیٹ می اسٹارٹ ود یو اسد. پہلے تو ہم ذرا فیک نیوز کے اوپر آ جائیں. ہم تو صحافی اس کو خاص طریقے سے دیکھتے ہیں، جو سچ نہیں ہے وہ جھوٹ ہے، اور اگر جھوٹ جو ہے سچ کے طور پر پھر رہا ہے تو وہ فیک نیوز ہے. لیکن ٹیکنیکلی آپ کیسے ڈیفائن کریں فیک نیوز ہے کیا؟ دیکھیں، بہت امپورٹنٹ بات ہے سب سے پہلے جو آپ نے کہا نا کہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اب یہ جو ڈیفینیشنز ہیں بڑی امپورٹنٹ ہے. ڈس انفارمیشن ایک بہت آل انکمپسنگ ٹرم ہے جو کہ ہر ایک استعمال کرتا ہے، ورلڈ اکنامک فورم سے لے کر اسٹیٹس تک اور گورنمنٹ سے لے کر میڈیا تک. اب دیکھیں، ڈس انفارمیشن بہت قسم کی ہو سکتی ہے. مثلا اگر میں یہ کہوں کہ خدا نہ خواستہ کسی نے گستاخی کی ہے، یہ ٹیکنیکلی ڈس انفارمیشن ہے بٹ مینلی انسائٹمنٹ ہے. ٹھیک. سملرلی اگر میں یہ کہوں کہ فلاں، آپ کے کیس میں فار انسٹنس فلاں کے گھر کا ایڈریس لیک کر دیا، تو یہ وہ گھر کا ایڈریس چائے پینے کے لیے تو لیک نہیں ہو رہا نا، وہاں پہ کچھ ہونا ہے تو وہ لیک ہو رہا ہے. یہ انسائٹمنٹ ہے. تو یہ جب تک ہم ڈیفینیشنز کو نہیں سمجھیں گے تب تک مجھے نہیں لگتا کہ ہم انسائٹمنٹ کے لیے ہمارے پاس قوانین موجود ہیں، ایک پورا پاتھ وے موجود ہے کہ اس کو کس طرح ڈیل کرنا ہے. نمبر 1. نمبر 2، آپ نے بہت اچھی اگزامپل دی کہ کنونشنل وارز میں تو آبویسلی ہمیں پتہ ہے کس طرح ڈیل کرنا ہے. اس کا ہمیں اس لیے نہیں پتا بیکاز ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی ابھی تک کہ کس طرح چل رہا ہے، کیا چل رہا ہے. جو ہماری اسٹریٹجیز ہیں وہ بالکل یوز لیس ہیں. ویسے ہماری ایک اسٹریٹجی ہے کہ ایکس بند کر دیں، ٹویٹر بند کر دیں پاکستان میں، اور پھر دوسری طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھا ڈس انفارمیشن باہر سے آ رہی ہے، تو باہر سے آ رہی ہے تو پاکستان میں ٹویٹر بند کر کے ہم نے کیا کر لیا اس کے ساتھ. تو جب تک یہ ہماری اسٹریٹجیز فیلئر کی بیسس پہ ہوں گی اور کوئی ایکشن اورینٹڈ نہیں ہوں گی تب تک آبویسلی اس کا کچھ ہو نہیں. تو آپ یہ فرما رہے ہیں، زبردست آپ نے باتیں کی، کہ ہمیں جو ڈیفینیشن ہے اس کو ذرا کمپلیکس کرنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ کس دھارے میں سے کیا چیز آ رہی ہے، اس کے مطابق ہم نے اپنا رد عمل دینا. آپ نے سیریز کی فیک نیوز کے اوپر، تو کیا پتہ چلا آپ کو جب آپ نے تحقیقاتی طور پر لوگوں سے بات کی، انٹرویوز کیا، کیا پتہ چلا؟ آئی تھنک 2 چیزیں ہمیں نظر آئی ہیں. ایک تو یہ کہ جیسے اسد نے کہا کہ جو ڈیفینیشن ہے نا وہی لوگوں کو اس طرح اندازہ نہیں ہے. پروپیگنڈا، فیک نیوز، ڈس انفارمیشن، ان ساروں میں بھی بہت زیادہ سملیرٹیز بھی ہیں اور کامنالٹیز بھی ہیں. سو ایک تو سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے، اور دوسرا یہ کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ یا تو روئی کر رہا ہے، جو بھی چیز آتی ہے وہ باہر ہم ڈال دیتے ہیں. بٹ بہت سی چیزیں مجھے لگتا ہے کہ ایون میڈیا انڈسٹری کے اندر سے ان نوئنگلی جرنلسٹ اگر کوئی کام کر رہے، ایون چھوٹی سی چیز جو ہم کل بھی بیٹھ کے ڈسکس کر رہے تھے کہ غلط تھم نیل ہے یوٹیوب جرنلزم کے اندر، وہ ایک بہت بڑا فیک نیوز ہے، اور بہت سے لوگ تو ڈیلیبریٹلی اس کے اوپر ظاہر ہے کلک بیٹ کرنے کے لیے وہ کر رہے ہوتے ہیں. میرا تو رننگ پرابلم ہے تھم نیلز کے ساتھ. بعض اوقات جو میرے اپنے پروگرام کے تھم نیلز لگے ہوتے ہیں، میں نے کہا بھائی میرے پروگرام میں ہوا ہے، انہوں نے کہا ہوا نہیں، اسے قریب کچھ ہوا تھا تو اس کے اوپر ویوز بڑے زبردست آ گئے. سو یو آر آلسو سیئنگ دا سیم تھنگ کہ ہم نے اس کو کیٹیگرائز کرنا ہے، ہم نے اس کو تجزیاتی لینس کے نیچے رکھنا ہے، اور اس کے بعد جا کر ہم جان پائیں گے کہ کس جگہ پر کس جرثومے کا کتنا وجود موجود ہے. تو صحافی آپ کس طرح پتہ کرتے ہیں کہ فیک نیوز کیا ہے اور سچ کیا ہے؟ اچھا، اس میں میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی جو اسد بھی کہہ رہے تھے کہ فیک نیوز کا جو مسئلہ اس وقت نظر آ رہا ہے، آئی تھنک وہ سمجھتے تو ہم بھی ہیں
समझते दुनिया भर भी है, सबको पता है कि फेक न्यूज़ क्या है, लेकिन उसमें जो इशू बहुत बड़ा ये है कि उसको रेगुलेट करने के लिए आप वो लाइन ना क्रॉस कर दें जहां आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो हर्ट हो जाए. बीइंग अ सहाफ़ी या आप दुनिया भर में ये एक डिबेट है कि हाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो हर्ट नहीं होनी चाहिए, उसको नहीं रोकना चाहिए. तो वो लाइन को हम डिफाइन करने के लिए उसको हम हर्ट ना कर दें, उसकी वजह से मुझे लगता है कि हम फेक न्यूज़ को समझ भी नहीं पा रहे होते हैं, या अगर समझ भी पा रहे होते हैं तो हर किसी की अपनी डेफिनेशन होती है. हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि बाकी सब चीज़ें अपनी जगह, लेकिन जो हेट स्पीच और इंसाइटमेंट की बात होती है उसमें तो आपको कोई जो है ना कोई ये नहीं होना चाहिए कि आप डिफाइन ना कर सके कि वो क्या है. तो इजी टू डिफाइन है. हाँ, इजी टू डिफाइन है और उस पर एक्शन भी होना चाहिए, उस पर जितने सख्त लॉज हों वो भी होने चाहिए. लेकिन इन द एंड मैं यही कहूँगी कि जो फेक न्यूज़ को समझना इस वक्त इसलिए मुश्किल हो गया है क्योंकि हम ये चाहते हैं कि फेक न्यूज़ पे कंट्रोल करने के साथ साथ हम अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच को भी अच्छा, ये हम बड़ी कंफ्यूजन के फिर चले जाते हैं. देखिए, अगर कोई बंदा इंसाइट कर रहा है, जिस तरह आपने एड्रेस का हवाला दिया, बल्कि मैं ये भी कहूँगा कि आसमा शिराजी के साथ जो हुआ उनसे भी हमने बात भी की है. वो ये कह सकता है जी कि भाई मेरी एक राय है, आपने कॉलम लिखा है और मैंने उसका तजिया कर दिया है. अगर एलन मस्क जो है वो गाली निकाल रहा है बराह रास्त और किसी को रिटार्ड कह रहा है, और वो यही कह रहा है कि मैं वो कह रहा है रिटार्ड, और वो रेसिस्ट रिमार्क्स दे रहा है, तो मैंने कौन सा काम कर दिया? फ्रीडम ऑफ स्पीच है ये. लेकिन वो इंसाइटमेंट है, वो आप वर्कर्स को कह रहे हैं जी कि ये इसने ये किया जो कि उसने नहीं किया है, और अटैक कर रहे हैं. सो फ्रीडम ऑफ स्पीच बामुकाबला फेक न्यूज़ बामुकाबला इंसाइटमेंट. आई थिंक ये जो शहबाज गिल वाली एग्जांपल है, जो आसमा शिराजी वाली है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज उनके पास ये राइट है कि वो अपना ओपिनियन दे सकें और वो ओपिनियन प्रोवोकेटिव भी हो सकता है, बट उसमें हमें कॉन्टेक्स्ट को देखना होगा. अगर आपका कॉन्टेक्स्ट एक जो है वो आपकी हिस्ट्री ये है कि आप ख़वातीन एंकर्स के खिलाफ ऐसी बातें करते रहे हैं, तो आई थिंक उसकी रेलेवेंस हो जाती है, जिसकी वजह से शायद आपके पास ये राइट नहीं है कि आप ये बात कर सकें. और इसी वाले से कॉन्टेक्स्ट के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा. हमने अभी तक बात की है फेक न्यूज़ की, वो इन्फॉर्मेशन जो कि फैब्रिकेट की जाती है, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता. बट आई थिंक हमारे यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज है वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन का है. जो फोटो एक शेयर की जाती है वो फोटो शायद असली हो, वो फोटो जाली ना हो, वो मॉफ ना हो, कोई फोटोशॉप ना किया गया हो, बट उसका कॉन्टेक्स्ट शायद कोई और हो या वो किसी और वाक़े की हो. बेहतरीन एग्जांपल मरियम नवाज की जो तस्वीर जिसके ऊपर हंगामा मचाया गया, वो बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उसको लेकर और उसके ऊपर जो मवाद जनरेट किया गया, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. हम इसको अमूमन अपनी जुबान में कहते हैं हाफ ट्रूथ और सियाक व सबाक के बगैर. लेकिन वो कह सकते हैं जी कि भाई फोटो के अंदर फ्रेम तो वो मौजूद है, तो फिर उसके बाद मेरी तशरीह है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना. या सो लोगों को कॉन्टेक्स्ट देना आई थिंक ये हमारी एज अ जर्नलिस्ट जिम्मेदारी है. मैं हमेशा से कहता हूँ कि फेक न्यूज़ की जब बात होती है ना, तो मैं एज अ जर्नलिस्ट बहुत खुश होता हूँ, क्योंकि जितनी फेक न्यूज़ होगी ना उतनी मेरी मार्केट बढ़ेगी, उतनी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लोगों को चाहिए होगी, और उसके लिए लोग फिर हमारे पास आएंगे, पूछेंगे कि इसके पीछे क्या सच्चाई है. ये काफ़ी आपकी अच्छी पुरुमीद किस्म की तवक्कुआत हैं, लेकिन ऐसे होता नहीं है. लोगों को जब आदत पड़ जाती है तो फिर आपकी तरफ नहीं आते हैं. इट इज़ एन एडिक्शन फ्रैंकली, और सेंसेशन. ज़रा इसके ऊपर बहरहाल वापस आए तो फिर ये लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी हमें कि कहीं हम लाइन के पार ना चले जाएं और जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मुतासर ना हो जाए. हमारे यहाँ पे बड़ा कंसर्न है वैसे फ्रैंकली. योर टेक. सर बिल्कुल सही बात है, और कंसर्न इसलिए भी है क्योंकि बहुत सारे केसेस हैं. पेका फॉर इंस्टेंस जब बन रहा था उसके बाद सोशल मीडिया रूल्स था, तकरीबन 6 के करीब कवानीन आए 2016 से लेकर, ज़्यादातर पीटीआई की गवर्नमेंट में. कल परसों भी हम इस पर बात कर रहे थे, तो ये कंसर्न्स बिल्कुल वैलिड है. लेकिन जो आई थिंक साकिब बात करें वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि जब तक आप ये असेस नहीं करेंगे कि लाइकलीहुड क्या है, और बहुत सारे टेस्ट हैं. फ्रैंक लेरू एक बहुत एक्सपर्ट थे, एक्सप्रेशन के स्पेशल रेपेटुअर भी रहे हैं. उन्होंने एक 7 पार्ट टेस्ट बनाया था. देन देयर इज अ 3 पार्ट टेस्ट ऑफ लाइकलीहुड ऑफ वायलेंस जो कि क्रिएट हो सकता है उस डिसइंफॉर्मेशन से. फॉर इंस्टेंस आपने रिटार्ड की बात की, हम अगर उसी को पाकिस्तान में रख के वंस अगैन अगर हम उसको ब्लास्फेमी के कोट एंड कोट कॉन्टेक्स्ट में ले जाएं तो लाइकलीहुड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी. ठीक. सो ये वाला एलिमेंट जब तक नहीं होगा. बट तलत साहब एक बहुत क्विकली, अभी तक हमारे जो एक्शंस हैं वो बिल्कुल, आप ये कहने ना, वो बिल्कुल अंधेरे में तीर चलाने के मुतरादिफ हैं अभी तक जो गवर्नमेंट के एक्शंस रहे हैं. अभी फिर हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे वो जो 2 बिलियन रुपए दिए गए हैं डिफेंस मिनिस्ट्री को, अगर तो वो पैसे लगते हैं समझने में कि डिसइंफॉर्मेशन है क्या, तो मैं कहूँगा ठीक है. समझने के लिए पैसे नहीं चाहिए. समझने के लिए आपको पैसे कम से कम नहीं चाहिए. तो समझेंगे जब रद्द अमल में मैं आता हूँ कि हम इसको टैकल कैसे करें. पहले तो हम इसको नेल डाउन नहीं करें. आपकी लाइन ऑफ वर्क के अंदर रिसर्च जिसमें इन्वॉल्व है और मुफस्सल अंदाज से आप मौजू को, कोई ऐसे लोग भी हैं जो फेक न्यूज़ को डिफेंड करते हैं, वो कहते हैं जी क्या आपका मसला, खामखा आपने ये
प्रॉब्लम बनाया हुआ है, सारी दुनिया के अंदर हो रहा है, तो हम कौन से अनहोने हैं? आई मीन मेन स्ट्रीम के अंदर आई विल नॉट नेम जर्नलिस्ट, हमने वो जर्नलिस्ट डायरीज या बता दें हमें पता चल जाएगा। साबिर शाकिर साहब के साथ हमने किया एक इंटरव्यू, तो ही सेट कि अगर आपको नेशनल सिक्योरिटी के अंदर और मुल्की मफाद में कोई बात थोड़ी बहुत प्लस माइनस हो जाए तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन। बट आई थिंक जो साकिब ने बात की ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि दो चीज़ें ना, एक तो ये कि जी एडमिट करना कि फेक न्यूज़ है, डिसइंफॉर्मेशन, फिर उसको अब हमने करना क्या है। अब मसला ये है कि जो आवाम है, मुझे पर्सनली लगता है कि अब एज एन एग्जांपल कुछ यूट्यूबर्स हैं, उन्हें लगता है कि यार ये मसाला ज़रा ज़्यादा डालते हैं, बट स्टिल वी वांट टू गो देयर। देखिए मसाला, कथा कलामी मसाला जो है वो सहाफ़त के अंदर मौजूद होता है। आप हेडलाइनों के अंदर, शह सुर्खियों के अंदर, टैग लाइन्स के अंदर, तस्वीर के अंदर मसाला डाल सकते हैं। हमने देखा है जो टैबलॉइड प्रेस है उसको ओन ही हम करते हैं, लेकिन नाक के ऊपर हाथ रख लेते हैं जो मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट हैं जब उसको देखते हैं। लेकिन ये मसाला नहीं है, ये मसाला जो है आज खुद एक नई हांडी बन जाती है। सो जिसमें आप मसाला डाल रहे होते हैं वो तो फारिग हो जाता है ना, एक नई हांडी है ये। नहीं लेकिन आप मतलब मुझे पर्सनली लगता है कि एक वो सोशल फैब्रिक भी इसमें कहीं ना कहीं आ जाता है ना, कि पूरा जो हमारे मिजाज हैं एज अ कॉम, अब हमें वो चाहिए मसाला, या हमें एक बंदा अच्छा यार ये राइट साइड की खबर दे रहा है, तो मुझे अगर पता भी है ना कि नहीं मुझे वो सुननी चाहिए, शायद फेक न्यूज़ इसकी हिस्ट्री इस तरह की है, बट मैंने जाना उधर ही है, तो ठीक है मे बी वो बोरिंग। आप बड़ी उम्मीद से बात कर रहे थे ना, मेरी तरफ आपकी तरफ कोई नहीं आएगा। नहीं बहुत से लोग आते हैं। अच्छा जरा वापस इसके ऊपर आइए कि अब जिस तरह वेरिफिकेशन है, हमारा एक काम जो है वो वेरिफिकेशन करना, तहकीकाती इदारों का भी यही काम है, सहाफ़ियों का भी यही काम है। अब वेरिफिकेशन का हमारे पास क्या वक्त है? 24/7 आपके पास इमेजेस आ जाते हैं, न्यूज़ फ्लो आ रहा होता है, इमेजेस आ रहे होते हैं, लोग उसको ट्वीट कर रहे हैं। और हमने बहुत मरतबा देखा है संजीदा पॉलिसी इदारे, पीटीआई के अकाउंट्स को तो आप छोड़ ही देना, वो तो उन्होंने मेरे ख्याल में एक तरीकाकार बनाया हुआ कि फेक न्यूज़ को करते हैं, जब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा धुनाई हो जाती है उसको डिलीट कर देते हैं, लेकिन बाय दैट टाइम वो ऑलरेडी सर्कुलेशन में चली जाती है। तो मेरे ख्याल में वेरिफिकेशन का मयार जो है मेन स्ट्रीम में फैक्ट चेक का वो बड़ा ज़रूरी है हमारे। बिल्कुल ज़रूरी है। और हम जब लॉज और इसकी और बात करते हैं, जैसे कि हमने पहले भी बात की, लॉज और ये सब हैं, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन कितनी है, उसके पीछे उसको हमने खुद ही जो है वो कर दिया है कि उसके पीछे जो है वो हमारे मकासद क्या हैं। जब हम उसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन या किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे तो फिर उस पर कैसे भरोसा होगा। फॉर एग्जांपल मतीउल्लाह जान के साथ जो हुआ और वो जो पूरा इंसिडेंट था, अगर आपको इससे प्रॉब्लम है कि उन्होंने जिसका इंटरव्यू किया वो मिस इन्फॉर्मेशन दे रहा था, उसने कोई गलत बात की थी, तो आप उसके लिए लॉज हैं, आप वो इस्तेमाल करें बजाय इसके कि आप उसको उठा के ले जाएं, उस पर आइस का मुकदमा जो है वो डाल दें। तो ये अगर आप उसके पीछे इस किस्म के आपके मकासद होंगे तो जो आपने लॉज रखे हुए हैं वो भी बदनाम होंगे आपके लॉज, और उन पे भी जो है वो आप अपना केस खुद बिगाड़ रहे हैं। खैर मतीका का तो खिलाफ तो केस कोई था ही नहीं, लेकिन अपना केस खुद बिगाड़ते हैं ऐसे काम। बिल्कुल आप अपना केस खुद बिगाड़ रहे हो, फैक्ट चेक करना है। लेकिन और दूसरा ये कि आप अगर इस पे ये कह देंगे कि क्रिमिनल पनिशमेंट हो जाए और आप फलां चीज बैन कर दें और ये कर दें, ये आपके लॉज नहीं है, ये किस किस्म, ये दुनिया भर का इशू है। लेकिन क्या कहीं क्रिमिनल पनिशमेंट दी जाती है इस पे? आप सिविल पनिशमेंट दें, आप और चीजें करें, आप लॉज बनाएं, आपके डेफेमेशन लॉज हैं, आप उसके मुताबिक करें। आप अगर क्रिमिनल पनिशमेंट पे आ जाएंगे तो आप अपना केस। इसमें बड़ा दिलचस्प है कि जो एंटी टेररिस्ट एक्ट है उसके अंदर इंसाइटमेंट टू वायलेंस जो है वो बड़ा एक संजीदा क्राइम है, और अगर आपके कहने से कहीं पर सेक्टेरियन वायलेंस जो है वो प्रोपिगेट होता है। हमने कुर्रम का वाकया देखा, हम मुहर्रम के दिनों में देखते हैं। जस्ट टू कोट 2 एग्जांपल्स, हमने जब ब्लास्फेमी वाले चार्जेस लगते हैं उसके ऊपर लोगों सोशल मीडिया का जो रोल है, दैट इज सीरियस बिजनेस, मतलब ये क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के अंदर आता है। लेकिन मैं फैक्ट चेक पे रहना चाहूंगा, आप साकिब फैक्ट चेक करते रहे हैं और कर भी रहे हैं, ये मुश्किल काम है क्या फैक्ट चेक करना? बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक पहले तो मुझे इससे प्रॉब्लम है कि फैक्ट चेकिंग के हमने जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो है वो डेस्क बनाया हुआ है। एक आम रिपोर्टर का काम भी फैक्ट चेकिंग होता है, बिकॉज जो है वो एक्सपेक्टेशन यही है कि आप जो इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं, जिसको प्रोसेस कर रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन सही है, तो उसमें फैक्ट गलत हो नहीं सकता। बट खैर अब हम इतने जो है वो लेजी हो गए हैं कि हमें जो है वो उसके लिए अलग से लोग चाहिए जो कि बैठ के उस इन्फॉर्मेशन को फैक्ट चेक करें। बट टेक्निकली अगर हम इसको देखें तो एक फोटो को वेरीफाई करना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। मैं आपको बता सकता हूँ कि 30 सेकंड के अंदर आपके व्हाट्सएप में अगर एक फोटो आती है, आप उसको 30 सेकंड में वेरीफाई कर सकते हैं। एक वीडियो अगर आपके सामने आती है, आपको 30 सेकंड की बजाय आपको 60 सेकंड लगेंगे। अगर वो वीडियो ओरिजिनल है तो शायद आपको उसका कोई ट्रेस ना मिले, जिससे फिर आपको आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ओरिजिनल है। बट अगर कोई पुरानी चीज़ है, अगर वो फोटोशॉप हुई हुई है, आपको 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे, आप उसको चेक कर सकते हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन है, अगर आपकी गूगल सर्च के अंदर ऑपरेटर्स आप सही तरीके से लगा सकते हैं, अगर आपके पास
اتنی لٹریسی ہے تو میرا نہیں خیال 30 سیکنڈ سے زیادہ لگیں گے. یہ بڑا دلچسپ. لیکن اس میں میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گی, جو یہ ساکے بات کریں پھر وہی والی بات ہو جاتی ہے کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ آنا چاہتے ہیں اس طرف اور اتنی تکلیف بھی کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ نے موبائل خرید لی ہے اور اگر آپ گھنٹوں بیٹھ کے یوں کرتے رہتے ہیں, یوں کرتے رہتے ہیں, یوں کرتے رہتے ہیں, بھائی 30 سیکنڈ جو ہے جس کے اوپر آپ نے کمنٹ کرنے ہیں وہ 30 سیکنڈ کی زحمت کیجئے, سیکھ لیجئے. لیکن ڈیجیٹل لٹریسی از ایبسلیوٹلی وائٹل. آئی تھنک اس میں ایک اور بھی ہے, سائیکولوجیکل پوائنٹ ہے, تھوڑا سا ایکیڈیمک ہو جائے گا, بٹ آئی تھنک ایز اے سوسائٹی کوگنیٹیو ڈسوننس کی طرف ہم لوگ جاتے نہیں ہیں. کوئی بھی چیز جو ہمارے خیالات کے اگینسٹ جاتی ہے ہم اس کو پروسیس ہی نہیں کرتے ہیں, ہم اس کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیتے ہیں, اس لیے اس کو ویریفائی نہیں کرتے ہیں. اس کی بہت ایک اچھی کلیئر وجہ ہے, اف آئی میں 30 سیکنڈ دیجیے گا مجھے, میں اس کو تھوڑا ریپ اپ. ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. دیکھیں میں سمجھنے کی بات کیوں کر رہا تھا, وہ تو ہم جب اس کی پیسوں کی بات کر رہے تھے. پورا ایک ایکو سسٹم ہے طلعت صاحب, جس میں آپ کی ہیومن سائیکالوجی بھی ایٹ پلے ہے, جس میں اکانومی بھی ایٹ پلے ہے, جس میں بگ ٹیک کا رول بھی ایٹ پلے ہے, جس میں انفارمیشن ڈس انفارمیشن پروڈیوسرز کا رول بھی ایٹ پلے ہے. اور یہ اس کو کہتے ہیں سیلف سرونگ مانسٹر ہے. مطلب آپ ان کو اگر اس وقت چھوڑ دیں, کوئی پیسے نہ دیں, کسی قسم کی کوئی سپورٹ نہ کریں, وہ آپس میں ایک دوسرے کو فیڈ کرتے رہیں گے, بگ ٹیک سے پیسے کماتے رہیں گے, ڈس انفارمیشن نکالتے رہیں گے, جن کے لیے وہ ڈس انفارمیشن بنائیں گے. آپ کے اور میرے جیسے لوگ وہ نہیں ہوتے جو وہ کنزیوم کرتے ہیں, وہ ان کا انٹرٹینمنٹ ہے. مثلا اگر کوئی یوٹیوبر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا لیڈر 4 دن بعد جیل سے واپس آ جائے گا, تو وہ اس کے لیے نیوز نہیں ہے طلعت صاحب, وہ اس کے لیے انٹرٹینمنٹ ہے, وہ یہ سننا چاہتا ہے, اینڈ دیٹس وائی دے آر ڈوئنگ اٹ. تو آپ ان کو جتنے مرضی فیکٹ چیک دیتے رہیں گے ان کو فرق نہیں پڑتا, بیکاز انہوں نے یہی سننا ہے. اچھا ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. ابھی 2-3 باتوں کا ذکر ہوا اور میں چاہوں گا کہ پینل کے سامنے وہ رکھوں. بالخصوص جو صحافت ہے وہ بنا بنایا نظام ہے فیکٹ چیک کرنے کا, اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ معلومات کے حصول سے لے کے معلومات کی اشاعت تک کم از کم 18 کے قریب فلٹرز موجود ہیں اگر آپ صحیح صحافت کریں, جس کے ذریعے فیکٹس چیک ہو سکتے ہیں اور جو غلط خبر ہے وہ کٹ سکتی ہے. اگر آپ نہ کریں تو ظاہر آپ کی ہڈی نرم ہوئی ہے تو پھر تو فیک نیوز پھیلے گی. اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ فیک نیوز پھیلانے والے ڈنکا ان کا بہت بج رہا ہے. آپ دیکھیں ٹرمپ جو ہے سب سے بڑا فیک نیوز پھیلانے والا تھا, اب پریزیڈنٹ ہے امریکہ کا. تو ایسا اگر دنیا میں ہو رہا ہے تو پاکستان کیوں نہ ہونی جگہ ہے. بریک کے بعد ہر بڑی خبر کے اندر ایک خبر موجود ہوگی پاکستان میں, اور وہ خبر ہے فیک نیوز کے حوالے سے, بے بنیاد بحث کے حوالے سے جو اس فیک نیوز پر بنیاد کرتی ہے, پروپیگنڈا کے حوالے سے, تزلیلی معلومات اپنی طرف سے دینے کے حوالے سے, پرسنل ڈیٹیلز کے حوالے سے, اٹیکس کے حوالے سے, اور پھر ٹرولنگ جو ہے وہ تو آپ سمجھے اب پاکستان کی ہر خبر کا حصہ بن گیا ہے. معاشی ترسیلات کا معاملہ ہو, دفاعی معاملات کا معاملہ ہو, ذاتی ایشوز کا معاملہ ہو, آپ کو ٹرولنگ ہر جگہ پہ نظر آئے گی. کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ پولیٹیکل ڈیوائیڈ کے اندر کہیں پر موجود ہو اور آپ کی ٹرولنگ نہ ہو رہی ہو. تو ہم اس موضوع کو زیر بحث لائے ہوئے ہیں. ذرا اس کے اوپر واپس آئیے گا طلحہ. یہ جو فیکٹ چیکنگ جس کا ہم ذکر کر رہے تھے یہ بنیاد ہے صحافت کی, لیکن جو آڈینس ہے, ہم نے کسی اور فورم پر اس کو ڈیبیٹ کیا ہے, آڈینس کا رسپانس بھی میرے خیال میں اب یہی ہے, وہ واقعتاً یہی چاہنے لگ گئے ہیں. تو جو تھم نیلز کی آپ نے بات کی, مجھے کبھی کبھی احساس ہوتا ہے کہ جو تھم نیلز لگاتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ آڈینس اس کے علاوہ کچھ اور دیکھے گی نہیں. یہ واقعتاً ایک پینڈیمک ہے کہ نہیں ہے, کہ آڈینس کیا چاہ رہی ہے, آڈینس کے لیے آپ نے کھیلنا ہے. آئی تھنک یہ ڈیبیٹ پاکستانی میڈیا میں بھی بڑی پرانی ہے. مجھے یاد ہے جب ہم لوگ ٹی سی ایم شروع کر رہے تھے تو ہم نے کہا جی کانٹیکچوئل جرنلزم کرنی ہے. لوگوں نے کہا کہ جی لوگ کرائم شوز دیکھنا چاہتے ہیں, مارننگ شو پہ شادیاں ہوتی ہیں پاکستان میں, تو جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں آپ ان کو وہ دکھائیں. اور ایک ہی جوڑا 3 شادیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہی کر رہا ہوتا ہے مختلف چینلز کے اوپر. تو میرا اس میں پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ آپ نے ایک ایکو سسٹم بنانا ہے, لوگوں کو آپ نے اویئر کرنا ہے, ایک پوری نئی بریڈ کھڑی کرنی ہے. جیسے عمران خان صاحب کہتے تھے کہ جی ہمیں جو ہے وہ, مجھے بالکل میرے جو ووٹرز ہیں وہ اگلے 30 سال میں آئیں گے, کمپیئر ٹو دیٹ لائک وہ اسی طرح ہے کہ آپ نئی بریڈ تو انہوں نے کھڑی کر دی, بٹ وہ بڑی اور طرح کی بریڈ ہے. بٹ لیکن یہاں بھی آپ کو یہی کرنا ہے کہ جو ایک نئی جنزی آ رہی ہے اس کو آپ نے ایک نیا فلیور دینا ہے, نئی طریقے کے ساتھ کرنا ہے. اگر آپ یہ کسی سے ایکسپیکٹ کریں کہ جی آپ اسے کہیں یہ فیک نیوز ہے, کل سے وہ اپنے فون چیک کرنے لگ جائے, اتنا کوئی نہیں کرتا. اسپیشلی جنزی, وہ اسکرولنگ چل رہی ہے, آپ کے سامنے ایک چیز آ رہی ہے, دوسری ہے. آپ نے پورے ایکو سسٹم کو کام کرنا ہے جو 5 سال 10 سال اس پہ لگیں گے. اس میں میڈیا کا بھی اتنا ہی کردار ہے, اس میں ڈیجیٹل کانٹینٹ کریٹرز کا بھی اتنا ہی کردار ہے. اس سے بھی زیادہ یہ کہ جو ڈیفینیشن آف جرنلزم یا ڈیفینیشن آف نیوز ہے وہ بھی اب بدلتا جا رہا ہے. اب میرے لیٹ سے انسٹاگرام کے اوپر 1 ملین فالوورز ہیں, اب میں ایکسپرٹ بن گیا ہوں کسی بھی چیز کا. آپ کل سے ٹیک کے اوپر بات کرنے لگ جائیں, 6 مہینے بعد
ہر بندہ جس نے ٹیک کے اوپر کوئی چیز دیکھنی ہے وہ آپ کے پاس آئے گا دیکھے گا. سو ڈیفینیشنز بھی بلر ہو رہی ہیں, لٹریسی بھی بالکل نہیں ہے, تو ایک پورا ایکو سسٹم کا ایشو ہے. رادر دین کہ خبر کی تعریف, اگرچہ میں تو بہت چونکہ کنزرویٹو صحافی ہوں تو میرے خیال میں تو خبر کی تعریف ایک ہی ہے جو ویریفائی ہو سکے 2 سورسز سے, اور جو حالات و واقعات کے تابع نہ ہو, 2 سال بعد بھی آپ یہ کہہ سکیں کہ ان بنیادوں پر ہم نے خبر کی. بٹ لیونگ دیٹ اسائڈ, یہ جو پاپولیرٹی ہے وی لاگرز کی, یہ جو پاپولیرٹی ہے فیک نیوز والوں کی, فیک ایڈیا جس کو میں کہتا ہوں, تو سیاستدان جو فیک نیوز پھیلاتا ہے وہ جیت جاتا ہے. ٹرمپ از اے کلاسک ایگزامپل. تو آپ کیوں اتنے اپنے بارے میں زوم میں مبتلا ہیں کہ آپ کی کوئی یا ہماری کوئی اہمیت رہ گئی ہے کہ ہم حقائق کو بیان کرتے ہیں؟ بیسیکلی یہ مین اسٹریم جو ریڈنڈنٹ ہے, اب حق کوئی نہیں سننا چاہتا, سچ کوئی نہیں سننا چاہتا. آئی تھنک تھوڑا سا آپٹیمزم یہ ہے, اور جو وہ ایک ہوپ یہ ہے کہ ہمیں شاید یہ لگتا ہے کہ انسان کسی نہ کسی لیول کے اوپر یہ نہیں چاہتا کہ اس تک غلط انفارمیشن آئے, چاہے جیسا مرضی انسان ہو, اس کو سچ کی تلاش ہے, وہ نہیں چاہے گا کہ اس تک غلط معلومات آئے. سو اگر اس کو یہ بتا دیا گیا کہ یہ ایونیو ہے, یہاں سے آپ کو سچ مل سکتا ہے, تو شاید کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ہم صحافیوں کی ہوپ ہو. بٹ اس میں امپورٹنٹ بات, جو غلط انفارمیشن ہے یا فیک نیوز یا جن ویلاگرز کی آپ بات کر رہے ہیں, ان کا کانٹینٹ اس لیے دیکھا جا رہا ہے, اس کی پیکیجنگ بہت مزے کی ہے, اس کا تھمبنیل بہت مزے کا ہے, پرووکیٹیو ہے, بہت عوامی زبان میں بات کرتے ہیں. جو لوگ آتھینٹک انفارمیشن پروڈیوس کر رہے ہیں یا جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اچھا کانٹینٹ پروڈیوس کر رہے ہیں, شاید ان کو ابھی تک اپنے کانٹینٹ کو پیکیج کرنا نہیں آیا. اگر اپنے وہ کانٹینٹ کو اس طریقے سے پیکیج کر لیں جس سے عوام کنیکٹ بھی کر سکے, جس میں وائرالٹی بھی ہو, تو شاید پاکستان کے اندر آپ کو ایسے پلیٹ فارمز نظر آئیں گے جو اچھی انفارمیشن پروڈیوس کریں. تو آپ کو ایک نیا قسم کا صحافیانہ انداز اپنانا پڑے گا. جو پرانی صحافت ہے وہ بہت ٹیکنیکل ہے, وہ بہت بورنگ ہے, وہ بہت ڈیٹیچڈ ہے, وہ کمیونٹی سینٹرڈ نہیں ہے. ہمارے جملے, ہمارے الفاظ, ہمارا انداز, یہ سب جو ہے نا عوامی ہونا پڑے گا. تو آپ کو بھی میں آپ کو صرف ایک ایگزامپل دوں, اس میں ایک بہت انٹرسٹنگ چینج آیا ہے. ہمارا جو نیوز کا ماڈل ہے وہ اس کے اندر ہوتا تھا انورٹڈ پیرامڈ ہوتا تھا, جس کے سب سے امپورٹنٹ انفارمیشن ہے آپ نے اوپر دے دی. دنیا بھر کے اندر اب وہ ماڈل انہوں نے اس کو بالکل ختم کر دیا. وہ انورٹڈ پیرامڈ کی بجائے سمپل پیرامڈ ہے. سب سے اچھی انفارمیشن, امپورٹنٹ انفارمیشن سب سے نیچے وہ دیتے ہیں, بیکاز ان کی پیکیجنگ اس طریقے کی ہے, بیکاز وہ لوگوں کو روکنا چاہتے ہیں اپنی ویب سائٹ کے اوپر. بٹ میں تو اس کو ہالو بیرل سسٹم کہتا ہوں. ہالو بیرل اس وجہ سے ہے کہ اس کے اندر معلومات ہوتی نہیں ہے. وہ آپ کو 10 منٹ اس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائی رکھتا ہے کہ میرے پاس معلومات ہے, اور آخر میں آ کے کہتا ہے تو میں پھر جو آپ کو بتاؤں گا اگلے ویلاگ میں. تو ہمیں لیکن انداز بدلا, آپ نے انداز بدلا اپنا, پریزنٹیشن کا انداز بدلیں, کچھ اور عوامی قسم کی باتیں کریں, اور وہیں پہ اور وہیں پہ وہ تھمبنیلز بھی آ جاتے ہیں. تو بہت لوگوں نے کہا, بیکاز آئی ڈو مائی پوڈ کاسٹ, کہ آپ جو ہیں وہ یہ کیا بورنگ تھمبنیل ہے, آپ کوئی اس میں مسالہ ڈالیں, کچھ ڈالیں. سو واٹ آئی ایم سیئنگ از, میرے لیے تو بہت مشکل ہے یہ کہنا. ہیں کچھ بڑے بڑے صحافی, ان کو بلا کے جو ہے ان کے ایسے تھمبنیل ڈالے کہ ان کی راتوں کی نیندیں اڑ گئیں. تو نہیں آپ بہتر بتا سکتے ہیں. لیکن سیریسلی آپ کو چینج کرنا پڑا, کیونکہ میں آپ کو بتاؤں, میں جو ویلاگ کرتا ہوں مجھے اپنے جو ہے نا ہیڈ لائنز کو ڈم ڈاؤن کرنا پڑ رہا ہے, آئی ہیو ٹو ایڈمٹ. لیکن میری وہ جو ہے نا وہ تھریش ہولڈ آف چینج جو ہے وہ بہت کم ہے. لیکن آپ یہی میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ تھریش ہولڈ جو ہے نا وہ تو پرسن ٹو پرسن جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. مجھے کوئی کتنا بھی کہہ دے کہ آپ اس میں یہ والا مسالہ ڈالیں, مجھ سے یہ ہوگا ہی نہیں until and unless وہ بات اس کلپ پرابلم کیا ہے, مسالہ ڈالنے میں پرابلم کیا ہے, اس کلپ کے اندر ہو. وہی ہانڈی نہیں بن جاتی ہے نا. آپ پرابلم کیا ہے, آپ وہ ڈالیں جو کلپ کے اندر ہے. بٹ اگر مسالہ آپ کا ٹھیک ہے اس میں کیا پرابلم ہے, اگر آپ نے گلیمرائز کیا اپنے کانٹینٹ کو. ٹھیک اور غلط کی کیا ڈیفینیشن ہوگی؟ میرے نزدیک یہ ڈیفینیشن ہے کہ وہ چیز اس کلپ کے اندر ہونی چاہیے, وہ بات اس کے اندر. درست ہے. جو فنڈامنٹل پرنسپل یہ ہے کہ آپ جو بات بتا رہے ہیں کہ یہ افغانستان کے اندر جہاز گرا تھا, یہاں پہ نہیں گرا تھا, آپ اس کے اندر مثالہ نہیں ڈال سکتے کہ وہ فیکچولی. لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بارڈر کے اوپر یہ ہیلی کاپٹر گرا تھا تو کیا ہوا, آپ کوسچن مارک ڈال سکتے ہیں. اس حد تک ٹھیک ہے, اس حد تک مس لیڈنگ نہ ہو. ہاں, کہ اس کے اندر وہ چیز ضرور ہونی چاہیے. دوسری چیز میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں, یہ پرسن ٹو پرسن اس لیے بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا فیک نیوز ہے, کیا ڈس انفارمیشن ہے. اس سے پہلے ہم جو فیکٹ چیک اور اس کی بات کر رہے تھے, میرا بیٹا جو ہے وہ آیا میرے پاس رات میں, لائک کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ اے آئی جنریٹڈ امیجز آ رہے ہیں جو کہ وائلڈ فائر لگی ہے کیلیفورنیا میں. اینڈ آئی واز لائک کہ اچھا, میں نے تو ریئل امیجز بھی دیکھیں.
اور وہ واقعی جو اس نے امیجز مجھے دکھائے وہ واقعی AI جنریٹڈ تھے. تو یہ ڈفرینشیٹ کرنا, یہ تو اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کس طرح سے ہوگا, کیا ہوگا, لیکن یہ بہت زیادہ ایک سنگین مسئلہ بھی ہو گیا ہے, اور پرسن ٹو پرسن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون ویریفائی کرنا چاہتا ہے, کون نہیں ویریفائی کرنا چاہتا ہے. اچھا طلحہ, آپ پیکیجنگ گرو ہیں, تو آپ پیکیجنگ کے اندر کیا کس چیز کا لحاظ کرتے ہیں, کیونکہ آپ کا کانٹینٹ جو ہے وہ باوجود اس کے کہ بڑا سبسٹینٹیو ہے اور کنٹیکسچول بھی ہوتا ہے اور مفصل ہوتا ہے اور کافی اس کی مدت بھی زیادہ ہے, شیلف لائف زیادہ ہے, تو آپ کیا کرتے ہیں پیکیج کے؟ ہم لوگ بھی ٹو بی آنیسٹ ہمارا بھی یہ چیلنج ہے. مطلب ہمارے خیال سے جس ویڈیو کے اوپر 1 ملین ویوز آنے چاہیے اس کے اوپر 3 لاکھ 4 لاکھ آ رہے ہیں. بٹ آئی تھنک جو ہمیں لگتا ہے جو سکسیس آپ کہہ لینا, یا مطلب مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ روک نہیں سکتے کہ جی فیک نیوز ختم کر دیں. وٹ یو ہیو ٹو ڈو از اینڈ وٹ وی ڈیڈ واز کہ 8 سال ہم نے ایک اپنی آڈینس بلڈ کی ہے. اب وہ آڈینس کی لوکل لائک آڈینس بن رہی ہے. سو یو نیڈ ٹو بلڈ لائک مور پیپل, مور پلیٹ فارمز, رادر دین کہ آپ جرنلسٹ کو بلائیں, 2 دن سرینا میریٹ میں ٹھہرائیں, ٹریننگ کرا دیں, وہ واپس ٹی وی پہ جائیں گے, وہ پارٹی کرتے ہیں, آتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, چلے جاتے ہیں. ڈیولپمنٹ سیکٹر بھی یہی کر رہا ہے, NGO سیکٹر میں بھی لوگ یہ کر رہے ہیں. سو آئی تھنک وہ پورا ماڈل چینج کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ ٹو بلڈ مور کریڈیبل پلیٹ فارم. یہ پلیٹ فارمز کے ذریعے آپ کو آڈینس بلڈ کرنی ہے جو ڈیجیٹلی الائیو اینڈ ایجوکیٹڈ اینڈ لٹریٹ ہیں اور جن کا ٹیسٹ ڈیولپ ہوا ہے, مثالہ دار چیزیں لیکن مس لیڈنگ نہ ہو. ذرا رد عمل پہ آئیں. اسد جی بن ٹاکنگ اباؤٹ رد عمل. سو ہم تو آپ نے پہلے کہا تھا کہ ہم اندھیرے میں تیر چلا رہے ہیں اور وہ کبھی تیر خود ہی کو لگتا ہے, ویسے نشانے پر نہیں بیٹھتا. کیا ہم کر سکتے ہیں یہ جانتے ہوئے کہ ٹرولنگ کیسے ہوتی ہے, یہ جانتے ہوئے فیک نیوز کیسے ہے, AI جنریٹڈ امیجز کیسے ہیں, کیا کرنا چاہیے؟ دوسرے ممالک میں کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو 2-3 چیزیں میں 3-4 سٹیپس میں بتا دیتا ہوں. نمبر 1, آپ نے ڈیجیٹل انفارمیشن لٹریسی کی بات کی, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ تو کسی نہ کسی لیول پہ گورنمنٹ کو ایک میسو اسکیل پہ انٹرونشن کرنی پڑے گی. ابھی تک مجھے کچھ نہیں نظر آ رہا. ہمارا خیال تھا کہ الیکشنز میں شاید ECP کو بہت پش کرنے کی کوشش کی تھی ہم نے کہ ECP کو کیمپین کرے ان ٹرمز آف انفارمیشن سارٹ آف انٹیگریٹی اینڈ واٹ ناٹ. نہیں ہو سکا. تو نمبر 1 پہ تو وہ ہے. نمبر 2, جو انڈیپینڈنٹ میڈیا آؤٹلیٹس ہے TCM انکلوڈیڈ, ان کو اسٹرانگ کرنا پڑے گا, اسٹرینتھن کرنا پڑے گا. اور ونس اگین ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ بہت سارے ایشوز ہیں ان ٹرمز آف ریونیو جنریشن آف دیز کائنڈ آف انسٹیٹیوشنس, جس میں بہت بڑا ایک رول ہے اس مانیٹائزیشن کا جو کہ پلیٹ فارمز کر رہے ہیں, جو کہ ونس اگین بلیک باکس سسٹمز میں ہوتی ہے. ہمیں نہیں پتا وہ کس پیرامیٹرز کے تھرو پیسے دے رہے ہیں واٹ ناٹ. یہاں پہ گورنمنٹس کے رول ہوتے ہیں. فار انسٹنس آسٹریلیا نے کوشش کی تھی الیکشن کمپٹیشن کمیشن کے تھرو یہ کرنے کی کہ جو جرنلسٹک کانٹینٹ ہے اس پہ ٹیکس پے کرنا پڑے گا بگ ٹیک کو اف دے وانٹ ٹو یوز اٹ. نمبر 2, یہ اسٹرینتھن کرنا پڑے گا. نمبر 3, ثاقب, آئی ایم سو ہیپی ٹو سی کہ کس قدر آپٹمسٹک ہیں, اینڈ آئی شیئر سم آف دیٹ آپٹمزم. جتنا زیادہ فیکٹ چیک کانٹینٹ پروڈیوس کریں گے, اگین فیکٹ چیک ایک بز ورڈ بھی بن گیا, بٹ جتنا زیادہ فیکٹ چیک کانٹینٹ پروڈیوس کریں گے اتنا زیادہ فائدہ ہے. بٹ اب سرپرائزنگلی اور شاکنگلی بگ ٹیک پلیٹ فارمز خود سے ہٹ رہے ہیں اس پہ. مثلا میٹا نے رول بیک کیا اپنا فیکٹ چیکنگ پروگرام US میں. یہ ڈیزاسٹرس ہوگا اگر یہ ہم اسپیسیفکلی گلوبل ساؤتھ میں دیکھنا شروع کر دیا ہم نے. جو تھوڑے بہت فیکٹ چیکس ہو رہے ہیں وہ بھی ختم. اینڈ فائنلی جو آئی تھنک آپ نے بات کی, دا آئیڈیا آف کرمنلائزیشن آف اسپیچ, یہ بڑا خطرناک ہے. اور وہ اس لیے کیونکہ آپ کا اوپینین بھی ہو سکتا ہے. اب دیکھیں, AI کو آپ استعمال کرتے ہیں ڈپکٹ کرنے کے لیے, ضروری نہیں ہے کہ وہ AI سے ڈس انفارمیشن ہی بنا رہے ہیں. مثلاً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ریپ کی سٹوریز ہوتی ہیں یا اسالٹ کی سٹوریز ہوتی ہیں اس میں کسی کا چہرہ تو obviously نہیں لگتا, بٹ ایک فیچر امیج لگتا ہے جس میں کسی لیٹس سے گرافک ہوتی ہے. تو اب اس کو انہوں نے فیچر امیج کو چینج کر دیا ود AI جنریٹڈ امیج وچ از پرفیکٹلی آلرائٹ. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ سمجھنی پڑیں گی پالیسی میکرز کو کہ سارے کے سارے جنریٹو امیجز کو آپ کرمنلائز نہیں کر سکتے. تو یہ آپ کو ایک بڑی ہی نیکسٹ لیول کی ڈیبیٹ کے اوپر جانا پڑے گا, لیکن ہمارے یہاں ڈیبیٹ جو ہے وہ حالات و واقعات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اگر سیکیورٹی کے اداروں کے اوپر حملے ہوں تو پھر 5th جنریشن وارفیئر ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ 5th جنریشن وارفیئر کی توپوں کا رخ اس وقت کے اوپوننٹس کے خلاف ہو تو پھر آپ بندے باقاعدہ ٹرین کرتے ہیں, اور پھر یہ بندے جب آپ کے خلاف بات کرتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں جی کہ ہمیں اس کو کرب کرنا چاہیے. تو ہمارا بھی تو ایپیسوڈل ہے, آلموسٹ ناٹ ایپیسوڈل بلکہ آپ اس کو کہیں گے ایپلیپٹیکل ہے کہ ہم کنسسٹنٹ نہیں ہیں. جب ہمیں سر پہ پڑتی ہے ہم شروع ہو جاتے ہیں, جب نہیں تو. دوسرے ممالک کیا کر رہے ہیں؟ ابھی دوبارہ ہمارے سر پر جو ہے وہ پڑنے والی ہے. ابھی انہوں نے فیس بک کی بات کی تھی, جو فیس بک نے اپنا فیکٹ چیکنگ کا جو پروگرام ہے ختم کیا ہے, اس میں اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ فیس بک نے دوبارہ سے الاؤ کر دیا ہے پولیٹیکل کانٹینٹ کو اپنے پلیٹ فارم کے اوپر. تو فیس بک, انسٹاگرام, تھریڈز کے اوپر پولیٹیکل کانٹینٹ زیادہ آئے گا. اور پاکستان کے اندر جو سیکنڈ لارجسٹ پلیٹ فارم ہے وہ فیس بک ہے.
اور جو اگر آپ اس کا ڈیموگرافک دیکھیں تو ہمارے جو 45+ ہیں وہ زیادہ تر اس پلیٹ فارم کے اوپر ہیں جو کہ زیادہ سسیپٹیبل ہوتے ہیں اس انفارمیشن کے. لیکن یہ فیکٹ چیکڈ کانٹینٹ ہے کیا؟ فیس بک جو ہے وہ فری پاتھ وے بن جائے گا جو مرضی کہتے رہے ہیں؟ سو فیس بک انیشلی 2020 میں انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ پولیٹیکل سپیچ کو وہ پروموٹ نہیں کریں گے. ٹھیک. سو جو پیجز یا جو اکاؤنٹس پولیٹیکل کانٹینٹ پروڈیوس کر رہے تھے اس کی ریچ وہ بڑھا نہیں رہے تھے. اب انہوں نے کیا یہ ہے کہ اب اگر آپ کریں گے تو اس کی ریچ کو بڑھائیں گے وہ. سو یہ کانٹینٹ ایمپلیفائی ہونا شروع. یہ بات کر کے آپ نے اس کا مطلب فیس بک بھی اب گیا یہاں پر پاکستان میں اگر موافق نہیں ہے سیاست اور سوشل میڈیا تو پھر فیس بک بھی گیا ایکس کی طرح وہ بھی فارغ ہو گیا. تو آپ پلیٹ فارمز کو پھر بین تو نہیں کر سکتے نا, آپ نے کچھ اور کرنا ہوگا. آپ کو پلیٹ فارمز کے ساتھ انگیج کرنا ہوگا, ان کو یہ میک شور کرنا ہوگا کہ وہ لوکل لاز کو فالو کریں, اور وہ تبھی کریں گے اگر ان کا آفس یہاں پر ہوگا. میں کل پڑھ رہا تھا کہ واٹس ایپ کا جو CDN ہے پاکستان کے اندر اس کو یہاں سے ریلوکیٹ کر دیا گیا. ایک تو پہلے مجھے پتہ نہیں تھا کہ ان کا یہاں پہ CDN ہے بھی یا نہیں. سو اگر کوئی تھا اور وہ بھی چھوڑ کر یہاں سے چلا گیا ہے تو پھر تو جو ہے وہ آپ کے لیے بہت مشکل ہے. اور آخر میں الیکشن کے دوران ہماری ٹک ٹاک اور فیس بک کے ساتھ انگیجمنٹ ہوئی. ہم نے ان سے پوچھا کہ جب آپ PTI سے بات کرتے ہیں تو آپ کو کس قسم کی بات چیت ان سے ہوتی ہے, تو وہ کہتے ہیں ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ جو ہے وہ فیک نیوز ہے یا یہاں پہ انسائٹمنٹ ٹو وائلنس ہے. ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ اس اکاؤنٹ کا اونر کون ہے, اور ہم سے کوئی انفارمیشن نہیں مانگی جاتی. آپ اپنا جب جی گو اہیڈ بتائیے. اچھا, اس میں ہم ڈیجیٹل لٹریسی کی کیونکہ بات کر رہے تھے تو میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اٹس ویری انفارچونیٹ ڈیجیٹل لٹریسی کی ہم کیا بات کر رہے ہیں. ہمارے یہاں تو ایجوکیشن کا جو معیار ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے, مطلب 3 کروڑ بچہ اگر آؤٹ آف اسکول ہے, جو بچہ اسکول جا بھی رہا ہے اس کی بھی کیا کوالٹی آف ایجوکیشن ہم یہاں پہ دے رہے ہیں. تو ہمیں تو اتنے بیسک لیول پہ فی الحال جو ہے وہ کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو ہم دیکھتے ہیں جیسے یہاں پہ PTI کا جو ہولڈ ہے آن سوشل میڈیا, بات تو ہم ساری جو بھی ہم باتیں کر رہے ہیں یہ سوشل میڈیا کی ہم بات کر رہے ہیں, کیونکہ جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس پہ تو اس سے کہیں زیادہ چیکس ہیں, ان کی اپنی ایڈیٹوریل پالیسیز ہیں, ان کے اپنے لاز ہیں جس کے تھرو ان کو جو ہے وہ جانا پڑتا ہے. تو بات تو ساری سوشل میڈیا کی ہی ہو رہی ہے. تو PTI جیسے جو فالوورز ہیں یا ٹرمپ کے جو فالوورز ہیں یا انڈیا میں مودی کے جو فالوورز ہیں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ رسپانسبلٹی تو لیڈران پہ بھی آتی ہے نا. اگر ان کے فالوورز یہ بیٹھ کے اس طرح کی نیوز پھیلا رہے ہوتے ہیں تو کیا ایک لیڈر جس کے کہنے پہ آپ کچھ بھی کر جائیں گے یا وہ 100 یو ٹرن لے رہا ہے آپ وہ بھی یقین کر لیں گے, تو کیا وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو گھٹیا کیمپین آپ مریم نواز کے لیے کر رہے ہیں, یہ جو آپ AI جنریٹڈ یہ آپ نے نکالے ہیں, پلیز آپ ایسے نہ کیا کریں. لیکن اگر وہ خود کھڑے ہو کے یہ کہیں گے کہ آپ ایسے میرے بارے میں بات نہ کیا کریں, کیپٹن صفدر کو کیسا لگے گا, تو فالوورز کیا کریں گے؟ یہ بڑی دلچسپ آپ نے بات کی. اور یہ اگر ٹرمپ بھی یہ کرے گا تو اس کے فالوورز کوالٹی آف لیڈرشپ کے اوپر ہم بالکل بات کر سکتے ہیں. یہ ایک گرین چینل ہے جس کے ذریعے آپ کوئکلی پرابلم کو سالو کر سکتے ہیں کہ آپ 4-5 لیڈران جو ہیں اگر وہ اپنے فالوورز کو وہ پیرامیٹرز دیں جو تہذیب کے دائرے میں ہیں, تو پھر میرے خیال میں آپ کو اتنا لمبا پاتھ وے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن لیڈران کا ٹورڈز دی اینڈ پرابلم یہ ہے کہ وہ بھی ہاسٹیج بن گئے ہیں اپنے آڈینس سوشل میڈیا. دیکھیں اگین مسئلہ جو میں سب سے پہلے میں نے بات کی, ہم لوگ ہر چیز کا سلوشن نکالتے ہیں کہ جی بس ایسے ہو جائے, یہ 6 مہینے سال میں بس ہم ختم کریں, ہمارے اوپر آیا. تھک گئے نا یار, اتنا عرصہ ہو گیا, بوڑھے ہو گئے ہم بھی, آپ تو خیر جوان ہیں, لیکن ہم کہہ رہے ہیں جلدی کچھ ہو جائے. جلدی دیکھیں, جلدی تو کچھ بھی نہیں ہوگا. یو نیڈ ٹو کم اپ ود اے 5 years 10 years اسٹریٹجی. یہ میڈیا مالکان کو بھی بیٹھنے کی ضرورت ہے, جرنلسٹ طبقہ پورا اس کو بھی بیٹھنے کی ضرورت ہے, گورنمنٹ کو بھی بیٹھنے کی ضرورت ہے, اسٹیبلشمنٹ کو بھی, اور پوری عوام الناس کے جو انفلوئنسرز یا جو ڈیجیٹل آپ کہہ لیں وہ لوگ ہیں ان کو بھی بیٹھنے کی ضرورت ہے, اور ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی. یہ اس طرح کبھی بھی ممکن نہیں ہے کہ آپ پاکستان میں ایون $10 ٹریلین کی فنڈنگ بھی کر دیں کہ شاید جی 6 مہینے کے اندر آپ ایک بندے کا دماغ تو نہیں بدل سکتے. ٹھیک, تو چلیں لانگ ٹرم تو ہو گیا, شارٹ ٹرم میں ہم کیا کریں کوئکلی؟ دیکھیں بہت چھوٹی سی چیز ہے. سب سے پہلے تو یہ ہمیں ریئلائز کرنا پڑے گا شارٹ ٹرم میں, ریئلائزیشن کمز فرسٹ, کہ جو ابھی ثاقب بات کر رہے تھے نا, انفارمیشن ایکو سسٹم خراب ہو رہا ہے. یہ وہی بالکل وہی والی بات ہے کہ باہر اسموگ ہے, آپ گھر پہ کتنی دیر ایئر پیوریفائر لگا کے بیٹھ جائیں گے, آپ کو الٹیمیٹلی یو ہیو اپ ٹو بی اے پارٹ آف دیٹ. یہ جب تک ریئلائزیشن نہیں ہوگی, میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں, سمجھنے کی ضرورت ہے. شارٹ ٹرم میں آپ صرف اگر کچھ کر سکتے ہیں طلعت صاحب, تو وہ اس سارے پرابلم کو سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں صحیح سے, تاکہ آپ اس کو پلان کر کے اس پہ انٹرونشنز ایسے کریں جس سے اپنے ہی ملک کا نقصان نہ ہو, سچ ایز انٹرنیٹ شٹ ڈاؤنز یا فائر وال لگا کے یا جو ٹویٹر بند کر کے ہم نے اپنا ہی نقصان, اپنے پاؤں پر کلہاڑا نہ ماریں. بہت شکریہ آپ چاروں کا. ناظرین, جس طرح کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا, ہر خبر کے اندر جو بڑی خبر یہی ہوگی کہ اس کا پروپیگنڈے کا عنصر کیا ہے, اس سے جڑی فیک نیوز کیا ہے, کیا عوام کے اذہان اس خبر سے صحیح طریقے اور صحیح سمت میں متاثر ہو رہے ہیں یا گمراہ کن رستوں پر جا رہے ہیں. اور جب تک ہم نے اس تمام مسئلے کو
اجتماعی طور پر اور لانگ ٹرم بیسس کے اوپر سالو نہیں کیا یا اس کے اوپر سوچ ڈیولپ نہیں کی، یہ ہمیں ہر روز ہانٹ کرتا رہے گا۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔